وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس انسان میں انسیت رکھی ہے کہ یہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ بہت ساری چیزوں میں مرد عورت کی طرف محتاج ہے، اور بہت سارے زندگی کے معاملات میں عورت اپنی زندگی گزارنے میں مرد کی طرف محتاج ہے۔ گویا کہ دونوں کی زندگی کو دوسرے کی زندگی کے ساتھ جوڑا گیا اور وابستہ کیا گیا۔ مرد کی اپنی تمنائیں اور چاہتے ہیں، اور عورت کے دل میں اپنی تمنائیں اور اپنی چاہتے ہیں۔ جب مرد اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہے، اگر عورت صحیح طریقے کے مطابق شرعی اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر گھر میں وہ زندگی گزارے تو مرد کی تمام جائز ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے عورت کے دل میں اور عورت کے اندر سے اٹھنے والے جو جذبات اور جو چاہتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق مرد ان کی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کرے تو گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی ایک بہترین زندگی، مثال والی زندگی بن جاتی ہے، اور گھر سکون اور اطمینان کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے اکیلے نہیں رکھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت ہی میں پیدا فرمایا، اور پیدا کر کے دونوں کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا وہ جنت میں امن سے، سکون سے، چین سے رہیں، اور وہ کلا من حیث شئتما، اور جنت میں جو چاہو کھاؤ، جس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو۔ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، کچھ منع کر دیا کہ یہ فلاں درخت ہے، فلاں جگہ ہے، اس جگہ کے قریب، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالی نے ازل سے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے جب پیدا فرمایا تو جنت میں ساتھ بنایا، جوڑا اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور ان کو جنت میں پھر رہنے کا حکم دیا۔ اور جب اللہ تبارک تعالی نے انہیں دنیا میں اتارا تو اللہ پاک نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔
اے لوگو اس پروردگار کا ڈر اور خوف اختیار کرو جس نے ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا فرمایا، اور اس ایک جان سے اللہ پاک نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ پاک نے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور ان دونوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رجال اور عورتوں یعنی مردوں اور عورتوں سے اللہ پاک نے دنیا کو بھر دیا۔ اس کو اللہ پاک نے بطور نعمت کے انعام کے ذکر فرمایا۔ سورۃ الروم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری ہی جنسوں سے اور تمہاری ہی جنس سے اللہ پاک نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، جوڑے اللہ پاک نے بنائے۔ کیوں جوڑے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم گھر کی زندگی پرسکون گزار سکو، تاکہ گھر کی زندگی اطمینان سے گزار سکو۔ مردوں کو اللہ پاک نے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے۔ کیوں جوڑے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ گھروں میں تم سکون سے رہ سکو۔ پتہ چلا کہ ایک عورت گھر کے اندر مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک عورت گھر کے اندر مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اسے سکون کے لیے بنایا گیا، اور وہ اس لیے گھر کے اندر ہے کہ تاکہ وہ گھر میں رہ کر مرد کو سکون پہنچائے، اطمینان اسے دے۔ اب وہ کیا اعمال ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے، جن اعمال کو اگر عورت اختیار کرتی ہے تو گھر کی زندگی پرسکون ہوتی ہے؟ یہ سارا کا سارا دار و مدار عورت پر ہے کہ عورت کن اعمال کو اختیار کرے جن اعمال کی بنیاد پر گھر کی زندگی پرسکون ہو۔ اسلام نے بڑے پیارے احکام دیے، بڑے پیارے اصول اور ضابطے دیے، گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اسلام نے بڑے اہم احکام دیے، اور اسلام نے یہ سمجھایا اور یہ ہمیں راستہ بتایا کہ گھر کی زندگی پرسکون جو بنے گی وہ عورت کے اچھے کردار سے گھر کی زندگی پرسکون بنے گی۔ گھر کی زندگی تلخ ہوتی ہے عورت کی بد کرداری سے۔ اگر عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے تو کبھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو گھر کا سکون ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، گھر کا سکون بدسکونی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر عورت ساس ہونے کی صورت میں ہے گھر کے اندر، اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو گھر کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اگر عورت گھر میں بہن ہونے کی صورت میں ہے، اگر اس کا کردار گھر میں اچھا نہیں ہے، بھائیوں کے لیے سب کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور اگر عورت گھر میں بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہے، اگر اس کا کردار گھر میں اچھا اور درست نہ ہو، ایک ماں کی زندگی بھی تلخ ہے، باپ کی زندگی بھی تلخ ہے، بہن اور بھائیوں کی زندگی بھی تلخ ہے، سب کی زندگیوں کو تلخ بنا دینے والی ہے۔ اس لیے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو ڈال دیا ہے۔ اس ازدواجی رشتے کے اندر، اس ازدواجی زندگی کے اندر اللہ نے محبت کو قائم کر دیا، اور یہ محبت اس لیے قائم کی ہے تاکہ تم سے تمہاری اولادیں اور تمہاری نسلیں اس محبت کو سیکھیں۔ جو اچھا کردار ایک عورت گھر میں رہ کر اپنے شوہر کے ساتھ اچھا کردار ادا کرے گی، اچھا کردار اس ادا کرے گی اور اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارے گی اور اپنے شوہر کے لیے وہ سکون کا ذریعہ بنے گی، کل ہونے والی اس کی جو بیٹی ہے جب یہ کسی کے گھر میں جائے گی اور اس کو آپ رشتہ دے کر باہر جب بھیجیں گے تو وہ اس نے اپنی ماں سے جو اچھی تربیت پائی ہوگی، اچھا کردار اس نے سیکھا ہوگا، اسی اچھے کردار کے مطابق وہ باہر جا کر زندگی گزارے گی۔ دوسرا گھر بھی سکون میں آنا شروع ہو جائے گا، دوسرے گھر میں بھی سکون
سکون آئے گا، پھر اللہ پاک اسے اولادیں دے گا، وہ اولادوں کی اچھی تربیت کرے گی، اچھا کردار سکھائے گی، بہترین کردار ادا کرے گی، اگلا گھر سکون میں ہوگا۔ غرض یہ کہ اس طرح سے سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ ایک عورت اگر گھر میں رہ کر سکون کی نیت کر لے کہ مجھے اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو سکون پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں گھر کی زینت بنوں، اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے کہ میں گھر میں سکون کا ذریعہ بنوں، میں شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں، بھائی کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں، باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں، میں سب گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں، تو وہ اپنے کردار کو بہت اچھا رکھے گی۔ اسے اس غرض کو اور مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے دنیا میں بنایا کیوں ہے، اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، حضرت حوا کو پیدا فرمایا سکون حاصل کرنے کے لیے، اور اس نعمت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور جب دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں بھیجا، حضرت حوا کو بھی اللہ پاک نے ساتھ دنیا میں اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ سکون حاصل ہو۔ اسی طرح سے انسانی نسل آگے چلتی ہے، سلسلہ چلتا ہے، تو اللہ پاک نے صرف مردوں ہی کو آگے نہیں سلسلہ بڑھایا بلکہ ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی سلسلہ چلا، کیوں؟ اس لیے کہ گھریلو زندگی سکون والی جب ہوگی کہ جب یہ دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے اور دونوں امن اور امان سے رہیں گے، اور خاص طور پر عورت کا جو اچھا کردار اور بہترین کردار ہوگا تو گھر کی زندگی سکون والی بنے گی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرما رہا کہ تمہارے درمیان میں اللہ نے مودت کو ڈال دیا، رحمت کو ڈال دیا۔ دو صفات کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودت کہتے ہیں محبت کو۔ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، یعنی شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہو اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے محبت کر رہی ہو، اور ان دونوں سے پھر جو محبت نکلتی ہے یہ محبت آگے اولادوں میں جاتی ہے، اور یہ تعلق اور پیار آگے اولادوں میں منتقل ہوتا ہے، سکون کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ وَرَحْمَةً، اور جب بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت بھی یہ حال ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پر مہربان ہو رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر پر مہربان ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بیوی شوہر کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو اور شوہر بیوی کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذالک، یہ اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، لآیات، یہ اللہ کی قدرت کی کئی بڑی عظیم و شان نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچے تو صحیح، غور و فکر تو کریں، اپنی عقل کو تو استعمال کریں کہ اللہ کی قدرت کی کتنی عظیم ترین نشانیاں ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کو کیوں ذکر فرمایا؟ یہ تو ایک فطری معاملہ ہے کہ ہر مرد کے اندر اللہ نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، اور ہر عورت میں اللہ پاک نے مرد کی طرف میلان رکھا ہے، اور ہر ایک کو دوسرے کی زندگی کی ضرورت کے ساتھ وابستہ کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو قدرت کی نشانیاں کہا، کئی نشانیاں کہا، لآیات، کئی نشانیاں کہا، اور دو مرتبہ اس لفظ کو دہرایا، من آیات ہی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور آخر میں پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں کئی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، جمع کا لفظ ذکر فرمایا، کئی نشانیاں ہیں، یعنی اس ازدواجی زندگی کو اگر اسلامی اصولوں کے مطابق گزارا جائے تو یہ گھر کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالی نے عورت کو بنایا، عورت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ گھر کی زندگی پرسکون ہو، وہ ایسا کردار اختیار کرے، وہ ایسے اخلاق کو اپنائے، ایسی اچھی سیرت کو اپنائے، اور اسی اچھی سیرت کا انتخاب کر کے اپنے لیے کوئی شخص بیوی کا انتخاب کرتا ہے، رشتے کا انتخاب کرتا ہے تو اچھی سیرت دیکھے، اچھا کردار دیکھے۔ بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب ہے، اچھی سیرت اور اچھا کردار دیکھا جائے، بہرحال وہ کیا اخلاقیات ہیں اور وہ کیا کردار ہیں اور وہ معاشرتی
کی زندگی کی کیا کیا خوبصورت خوبیاں ہیں کہ جو خوبیاں ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں تو ان خوبیوں کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ عورت پورے معاشرے کو سدھارتی ہے اور وہ عورت پورے معاشرے کی زندگی کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو بہرحال آج کی نشست میں اس اہمیت کو اپنے دل میں بٹھا دیجئے کہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں خواتین گھروں کے اندر، وہ بہت بڑی ان کی اہمیت ہے اور وہ مردوں سے زیادہ ان کا بڑا کردار ہے گھروں کے سدھارنے میں، نسلوں کی تربیت کرنے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، مرد سے زیادہ عورت کا عظیم الشان کردار ہے۔ وہ نسلوں کی تربیت کرے، وہ اولادوں کی تربیت کرے اور وہ نئی نسل کو صحیح پروان چڑھائے۔ اگر وہ نئی نسل کو صحیح اور شریعت کے اصولوں کے مطابق پروان چڑھائے گی، نئی نسل کے لیے پہلی درسگاہ ہے ماں، پہلی درسگاہ ہے عورت۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا شرف بخشا، اللہ نے اس کو اتنی عزت بخشی، اللہ نے اس کو کمانے سے آزاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو احکام کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا۔ مردوں کے اوپر احکام کا بوجھ عورتوں کے بنسبت زیادہ ہے۔ مرد کمائے گا، مرد باہر کی مشقت کو برداشت کرے گا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مرد کو مکلف کیا گیا۔ نمازوں جا کر مرد کو حکم ہے مسجد میں ادا کرے، عیدوں کی نمازیں مسجدوں میں ادا کریں۔ گویا کہ باہر کی زندگی مرد کو دی گئی، عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ جو عبادت مرد باہر جا کر مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، خاتون خانہ گھر کے اندر رہ کر اگر وہ نماز پڑھے گی اسے وہ نمازوں کا ثواب پورا پورا ملے گا۔ مرد جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، عورت نہیں خرچ کرتی، وہ گھر کے اندر موجود ہے، وہ کمائی نہیں کر رہی ہے، لیکن پورا پورا ثواب میں اللہ نے اس کو بھی شریک فرمایا ہے۔ احکام کا سخت بوجھ نہیں ڈالا، ایام آئے تو ایام میں نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے، روزہ ہے تو روزے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور رمضان میں اگر وہ ایام آ جاتے ہیں تو اب مشقت ہے، اب اگر مشقت ہے، اعادہ نہیں ہو سکتا، بار بار نہیں ہو سکتا، تو تخفیف کر دی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے لیے سہولت پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی کہ احکام کی مشقت اس پر نہیں ڈالی، اور اسی طرح سے گھر کی زندگی کے مسائل اور احکام اس کو دیے کہ ہاں یہ گھر کے اندر رہ کر یہ تربیت کرے، یہ نئی نسل کی تربیت کرے۔ یہ اتنا مشکل کام تھا، اتنا مشکل کام، اسی کام کے حساب سے اللہ پاک نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا، اس کے اندر اللہ پاک نے قوت رکھی، اس کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی۔ 4 بچے 6 بچے اگر گھر کے اندر ہیں اور سب کے سب جب ایک ساتھ چیختے ہیں، ایک ساتھ اپنی اپنی ضرورت مانگتے ہیں، وہ ماں ہی کا کردار ہے کہ سب کی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے، ماں ہی کا کردار ہے سب کی بات کو بھی سنتی ہے، ماں ہی کا کردار ہے بچوں کے ستانے پر چڑچڑاپن اس میں نہیں پیدا ہوتا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتی، وہ گھبراتی نہیں ہے۔ یہ ماں ہی کا کردار ہے، یہ عورت ہی کا کردار ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بہت بلند کردار کی مالکہ بنایا ہے، اس لیے اسے اس کردار پر رہنا چاہیے جس کردار کے لیے خالق نے اس کو پیدا فرمایا، جس کردار کے لیے اللہ پاک نے اسے پیدا فرمایا۔ اگر جس طرح سے بچے اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں، اگر یہ ستانا باپ کی طرف ہو جائے، باپ ایک دن یہ ستانا برداشت نہ کر سکے، باپ ایک دن یہ تکلیف نہ برداشت کر سکے، اللہ پاک نے بہت بہت عظیم الشان اور بلند کردار کی مالکہ اس عورت کو بنایا ہے۔ اسے ان اصولوں پر زندگی گزارنی ہے اور ان ضابطوں پر زندگی گزارنی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضابطے سمجھائے ہیں۔ گھر کی زندگی کیسی ہو، اس دیواجی زندگی کیسی ہو، بیٹی ہونے کی حیثیت سے گھر میں کس طرح سے رہے، بہن ہونے کی حیثیت سے گھر میں کس طرح سے رہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے گھر میں کیسے رہے، ماں ہونے کی حیثیت سے گھر میں کیسے رہے، ساس ہے تو گھر میں کس طرح سے زندگی گزارے، نند اور بھاوج ہے تو کس طرح سے گھر میں زندگی گزارے۔ زندگی کا ایک ایک اصول اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم ان اصولوں کو، ضابطوں کو بیان کریں گے۔ آج تمہیدی طور پر انہی باتوں
باتوں کو ذہن نشین فرما لیجئے اور اہتمام کیجئے، محنت سے، ذوق سے، شوق سے، طلب سے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گی۔ اللہ کی ذات سے انشاءاللہ قوی امید ہے بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ گھر کی زندگی بدلے گی اور گھر میں انشاءاللہ آپ سکون کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔